سوال یہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے اتنی زندگی گزر گئی، آپ کہتے ہیں آپ کے امام زندہ ہیں، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، تو لاجیکل جواب کون سا ہے کہ یہاں پر 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لے، 5 سال کا بچہ بھی یاد کر لے، تو ہر ولادت اور ظہور کا یہ ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے، آپ کہتے ہو ظہور ہوگا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ آج انسان یہ سوچے اگر میں امام زمانہ کا سپاہی ہوں اور اگر میں اپنی سوسائٹی میں گھوموں کوئی امام زمانہ پر اٹیک کرے، کون سا اٹیک؟ امام کے عقیدے پر اٹیک کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے مولا زندہ ہیں، ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے ممکن ہے کسی انسان کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہو؟ ہماری عمریں تو 70-80 سال ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے تمہاری امام کی عمر 1000 سال گزر گئے اور کہتے ہو آج تک زندہ ہے؟ نہ کسی قرآن کی آیت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی حدیث میں جانے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے، مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہمارے ماننے والے لاجیکل ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے مولا علی کو پہلا امام مانا تو عقل کے ذریعے سے مانا۔ پہلے آپ لوگوں کو لوجیکلی قائل کریے، جب وہ قائل ہو گیا پھر حدیث میں جائیے، پھر قرآن میں جائیے۔ ہم جب اللہ کو ثابت کرتے ہیں تو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ہم لوجیکلی اپنے پروردگار عالم کو ثابت کرتے ہیں۔ جب کیونکہ لوجک کافر کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہے، منافق کے پاس بھی ہے، لوجک کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اب مولا علی کو ہم نے کیسے امام مانا؟ آپ تصور کیجئے کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، وہ پروفیسر دنیا سے چلا گیا، اس کی سیٹ خالی ہو گئی۔ اب اس پروفیسر کی جگہ پر آپ او لیول پاس کو بٹھائیں گے، اے لیول پاس کو بٹھائیں گے؟ لوجک کیا کہتی ہے؟ پروفیسر کی جگہ پر کون آئے گا؟ پروفیسر آئے گا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی جیسا پروفیسر، نبی جیسا عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو ہم نبی کی جگہ پر کسی ایسے کو کیسے بٹھائیں جو فقہی مسائل اپنی بیٹی سے پوچھتا ہو؟ عقل یہی کہتی ہے کہ نبی کی جگہ پر ایسے کو بٹھاؤ جس کا علم نبی جیسا ہو، جس جو حسب میں، جو نسب میں، ہر چیز میں اعلیٰ ہو۔ یہ عقل کہتی ہے، یہ لاجک کہتی ہے۔ تو ہم نے علی کو لاجیکل مانا، ہم نے حسن کو لاجیکل مانا۔ اب سوال یہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے اتنی زندگی گزر گئی، آپ کہتے ہیں آپ کے امام زندہ ہیں، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، تو لاجیکل جواب کون سا ہے کہ یہاں پر 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لے، 5 سال کا بچہ بھی یاد کر لے؟ تو ہر بچہ قرآن کی آیت کے شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ سب کا عقیدہ ہے، کرسچن ہو یا مسلم ہو، وہ سب اس ملعون سے، اللہ سے امان چاہتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا، ابلیس کے شر سے بچا۔ کرسچن بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، جتنے بھی ہمارے سیکٹ و فرقے ہیں سب مانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا۔ اب اعتراض امام زمانہ کی عمر پر ہے، ایج پر ہے، اتنے سال ہو گئے، کیسے تمہارا امام زندہ ہے؟ تو آپ اس انسان سے پوچھئے، اے انسان تو ہمیشہ کہتا ہے خدا کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا۔ اس سے یہ پوچھئے شیطان کی عمر کتنی ہے؟ شیطان کی ایج کتنی ہے؟ تو کہے گا آدم سے پہلے بھی یہ ملعون موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ کہ عجیب مسلمان ہو، جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو نہیں دے سکتا؟ جس نے شیطان کو اتنی لمبی عمر دی ہے۔ لیکن دیکھیے جو ان کا جو مائنڈ ہے وہ بھی اس طرح تو نہیں بیٹھے، وسوسے جو شیطان پیدا کرتا ہے پوری راتیں مہینے لگا دیتے ہیں ایک شبہ بنانے کے لیے، تاکہ آپ کے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے۔ کہ ٹھیک ہے زندہ ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ آپ کہتے ہو ظہور کے بعد ملو گے، ہم کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ملیں گے۔ نہ ابھی تم مل سکتے ہو، نہ ابھی ہم مل سکتے ہیں۔ کوئی فقہی مسئلہ، کوئی ہسٹوریکل پرابلم، کوئی عقائد کی پرابلم پیدا ہو جائے تو تم بھی اپنے امام سے نہیں مل سکتے، ہم بھی اپنے امام سے نہیں مل سکتے۔ تو ضد کیسی کہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، لڑ رہے ہو کہ وہ زندہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا ملیں گے، جھگڑا ہی ختم۔ آپ کہتے ہو فرق ولادت اور ظہور کا یہ، ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے، آپ کہتے ہو ظہور ہوگا۔ اب اس کا جواب کیا دیں؟ پیدائشی شیعہ ہوگا تو جواب نہیں دے سکے گا، کہے گا بابا نے کہا تھا، امی نے کہا تھا، امام زندہ ہیں۔ لیکن اگر تحقیقی شیعہ ہوگا جس نے کم از کم دن میں 1 گھنٹہ اپنے امام کے لیے دیا ہو، آج سب سے بڑا مسئلہ ٹائم کا ہے۔ ہمارے پاس کاروبار کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن اپنے امام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور مولا فرماتے قیامت کے دن جس طرح تم نے ٹائم میں کنجوسی کی تھی نا اپنے امام کے لیے، تو فرمایا خدا بھی اسی طرح حساب کرے گا۔ جس طرح ہم دنیا میں، معصوم فرماتے جو امیر ہے لیکن دنیا میں کنجوس ہو،
اس کا قیامت میں حساب بڑا عجیب ہوتا ہے کہ مولا وہ کیسے، کہ دنیا میں کنجوسوں کی طرح فقیروں کی طرح رہتا تھا، آخرت میں امیروں والا حساب دینا پڑے گا۔ تو جیسے ہم برتاؤ کرتے ہیں خدا بھی ہم سے ایسا ہی برتاؤ کرتا ہے۔ تو اب جواب کیا ہے؟ واقعاً امام سے ہم مل تو نہیں سکتے، پھر ضد کیسی کہ وہ زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں پیدا ہوگا۔ اس کا بھی سمپل سا آسان سا لاجیکل جواب ہے۔ انسان سے پوچھئے جب اس نے گناہ کیا تو آپ نے پوچھا بھائی گناہ کیوں کیا؟ الزام کس پہ دیتا ہے؟ کہ شیطان نے وسوسہ کیا، مجھے گمراہ کیا۔ اچھا، غیبت کی خاتون نے کس نے گمراہ کیا؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ اچھا، اس سے یہ پوچھئے کیا کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے فزیکلی شیطان کو دیکھا؟ ایک جو مومن جو ہے کہ ہاں مولانا میں نے شیطان کو دیکھا تھا، ہاں دوپہر کو واک پہ گیا تھا اور میرے ساتھ چل رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا ادھر ادھر دیکھو، مجھے گمراہ کر رہا تھا۔ ہے کوئی مومن، ہے کوئی بچہ جو کہے میں نے شیطان کو اور ابلیس کو دیکھا ہے؟ انسانی ابلیسوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن حقیقی ابلیس کو کسی نے دیکھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شیطان کو دیکھا۔ تو اسے کہیے اے انسان یہ بتا جب تو نے دیکھا نہیں تو یہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن کی آواز ہے یوسوسو فی صدور الناس، یہ ملعون نظر نہیں آتا لیکن ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جب یہ شیطان ملعون غیب میں رہ کر تمہیں گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ ہر کسی کا عقیدہ یہ نظر نہیں آتا لیکن ہدایت کر رہا ہے۔ پھر دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے متصل بین الارض والسماء، یہ زمین و آسمان کو متصل کر کے بیٹھا ہے۔ اگر یہ نور الہی زمین پر نہ ہوتا تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ اور فرمایا سب سے بڑی دلیل، میرے 8ویں امام فرماتے ہیں، فرمایا سب سے بڑی دلیل تمہارے امام پر وہ تمہارے وجود کی دلیل ہے۔ اگر تو باقی ہے، اگر تو زندہ ہے تو اپنے امام کی وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ دنیا میں لوگوں نے تجھے مارنا نہ چاہا ہو، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں دنیا والوں نے حسینیوں کو قتل کرنا نہ چاہا ہو، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں عزاداروں کو نہ مارا گیا ہو، لیکن فرمایا یہ معجزہ اہل بیت ہے کہ مرنے کے باوجود دن بدن تمہاری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ کہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ تمہارے امام زمانہ کی دعا کا اثر ہے۔ فرمایا ان ایران کا انقلاب نہ آتا اگر امام زمانہ کی دعا نہ ہوتی، شام و یمن و انقلاب نہ بچتے اگر امام زمانہ کی دعا نہ ہوتی۔ اور فرمایا عجیب سی دعا ہے کہ دشمن علی والے کو قتل کرتا ہے تاکہ علی کا نام رک جائے، تاکہ حسین کا نام رک جائے۔ وہ تمہارے جسموں کو موت دیتا ہے تاکہ تو مر جائے، یہ ذکر ختم ہو جائے، لیکن علی والا بھی کمال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک مجلس سے عزا اپنے گھر میں کروا کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔